میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی کی بات کر رہا ہوں دھلیان کی۔ یہی دھلیان قریب میں میرے خیال سے 24 تاریخ کو 8 تاریخ کو پروگرام تھا، ہم پہنچے وہاں پہ تو بتاؤ دھلیان والے نے کیا کہا، اس کمیٹی والے نے کہ مولانا صاحب یہاں کے کچھ لوگ ہیں ہمارے RSS کے بھائی، ان کا کیا کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تم جتنے بھی لوگ ہو نا یہ جلسہ کرنے والے، تم میر جعفر کی اولاد ہو، میر صادق کی اولاد، یہ اسپشٹ ان کا جملہ تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا بھائی، یہ اسپشٹ ان کا جملہ یہی تھا؟ بولا ہاں وہ آئیں گے جلسے میں، اور ہم کو جب ہم پہنچے تو ہم کو پرچے میں لکھ کر دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد تم سب ہو یہاں پر جتنے بھی ہو۔ ہم نے کہا کہ چلیے سوال تو اچھا ہے، بولنے کا ہم کو موقع مل گیا۔ ہم نے کہا چلو بھائی ٹائم ذرا مناسب سا دینا۔ گئے اسٹیج پہ، پرچہ میرے سامنے تھا، میں نے کہا کہ اس میں سوال لکھا ہوا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد ہم نے بات شروع کی۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر کرسی پر کچھ بیٹھے ہوئے ہمارے RSS کے بھائی، تو ان RSS کے بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ یہ مسلمان خصوصاً اس جلسہ کمیٹی کے لوگ میر جعفر میر صادق کی اولاد، میر جعفر کی اولاد، میر صادق کی اولاد، تو آپ میں سے ہر کسی کو تعجب ہوگا کہ میر صادق اور میر جعفر دونوں مسلمان ہیں، تو یہ یہاں کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر میر صادق کی اولاد ہے؟ ذرا آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو۔ تو ہم نے تاریخ شروع کی بتانے، ہم نے کہا کہ بھائیو آپ لوگ شروع سے لے کر آخر تک یہی رہیں گے، جب تک میں یہ اتہاس آپ کو نہیں بتا دیتا، جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں بتا دیتا تو آپ لوگوں کو اٹھ کر نہیں جانا ہوگا۔ انہوں نے شپت لیا، بیٹھے رہے کہ مولانا ٹھیک ہم سنتے رہیں گے۔ ہم نے یہ بات ان سے کہی کہ بتاؤ میر جعفر آپ کے نواب سراج الدولہ کے اندر ایک کمی تھی، وہ راتوں کے اندر بہت دیر تک جاگتے تھے اور دن میں 12 بجے تک سوتے تھے۔ میر جعفر کا نواب سراج الدولہ آپ کے مرشد آباد کے علاقے کا، مرشد آباد کے اندر ہی ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ 1757 میں میر جعفر انگریز سے مقابلہ کیا تھا۔ میر جعفر کا پرسنل اسسٹنٹ، نواب سراج الدولہ کا پرسنل اسسٹنٹ کا نام میر جعفر تھا۔ نواب سراج الدولہ نواب تھے، راجہ تھے ان کے، بلکہ آپ کہیے وزیر اعلیٰ، ان کے پرسنل اسسٹنٹ، ان کے وزیر داخلہ، ان کے ہوم منسٹر، وزیر خارجہ، سب کچھ وزیر یہی میر جعفر ہی تھے، سارا کام یہی سنبھالتے تھے۔ لیکن انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال کی اس دھرتی پر قبضہ نہیں کر پاؤں گا۔ پتا ہے کیا غلطی ہوئی تھی اس دیش میں؟ انگریز کو بادشاہ جہانگیر صاحب کے پاس ان کے سر میں بہت درد ہوتے تھے۔ انگریز جب آیا ان کے سر میں درد ہوا تو یہ دوائی سے، جڑی بوٹی سے ان کو تسلی نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً انسٹنٹلی اثر کرنے والی دوائی چاہیے۔ تو انگریز لوگ آئے ہوئے تھے تاجر بن کر کہ مہودے بادشاہ جہانگیر صاحب ہمیں آپ کچھ نہ کچھ زمین دیجئے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے سر میں درد ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے فوراً کوئی نسخہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے پاس ہے۔ فوراً انہوں نے گولی، ایک ٹیبلٹ ان کو دیا، بادشاہ صاحب کو ٹیبلٹ کھاتے ہی وہ صحیح ہو گئے۔ تو جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ بنگال کے ایریا میں تم اپنا تجارت شروع کر دو۔ تو یہاں پر سراج الدولہ نے آئے، ان کی نسل آئی تو سراج الدولہ کھڑے ہو گئے ان کے سامنے پتھر بن کر۔ تو انگریز نے دیکھا کہ سراج الدولہ ہم لوگوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ یہ اتہاس بتا رہا ہوں میں، اتہاس اس لیے اپنے تقریروں میں بولتا ہوں، اگر جس قوم کی اتہاس نہیں وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کی اتہاس پوری دنیا کے اندر ایسی ہے کہ آج تک اتنا پوتر، اتنا اسٹرانگ قوم آج تک دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اتہاس کو رکھتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی بات ضروری ہے، نماز کے فرائض کی بات بھی ضروری ہے، لیکن جب آپ زندہ رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، جب آپ کے مدرسے زندہ رکھے جائیں گے تو آپ
نماز کے بارے میں جانیں گے. آپ کے مدرسوں میں تالے کی بات لگائی کہ 620 مدرسے بند کر دیے گئے. اتر پردیش میں مدرسوں کی چھان بین شروع ہو گئی. کیا اتہاس ہے مدرسوں کا, کیا اتہاس ہے علماء کرام کا, میں تقریباً ہر جلسوں کے اندر بیان کرتا ہوں تاکہ ان غداروں کے کانوں میں پہنچے, ان کو شرم ہو, ان کو یہ شرم آئے ان کو کہ بھائی ہم ان مدرسوں کو بند نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان مدرسوں کی ایک اتہاس, ایک تاریخ رہی. میں اتہاس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کل اگر کوئی کرپٹ آدمی, کل اگر اس دیش کا غدار آپ کے سامنے میں آ کر اس طرح کی باہیات سوال کرتا ہے تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکو. تو ہم نے کہا کہ میر جعفر نے ہاتھ ملا لیا انگریز سے. انگریز نے کہا کہ سراج الدولہ کو قتل کروا دو, شہید کروا دو, ہم تمہیں کرسی دے دیں گے. میر جعفر نے غداری کی, ایمان کے ساتھ, اپنے دیش کے ساتھ, اپنے قوم کے ساتھ غداری کی. ہاتھ ملایا کس سے؟ جا کر انگریز سے. میدان جب شروع ہوتی ہے جنگ کی تو نواب سراج الدولہ شہید کر دیے جاتے ہیں. 1757 پلاسی کی جنگ مرشد آباد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں وہ. انگریز قابض ہو گئے. اس کے بعد کچھ دن تک میر جعفر رہا کرسی پر, لیکن اللہ نے ایسی بیماری دی کہ کرسی چھوڑ کر مجبور ہونا پڑا, بھاگنا پڑا اپنے گاؤں سے. یہ تھا میر جعفر جس نے غداری کی تھی. میر جعفر کی جب برائی میں نے شروع کی تو وہ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, سوال کرنے والے بھائی, وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو مولانا اپنے ہی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے, یعنی ہمارا سوال صحیح ہے دیکھو. وہ خوش ہو رہے تھے. اس کے بعد ایک اور نام تھا میر صادق کا. میر صادق کون ہے؟ ٹیپو سلطان 1799 میسور سری رنگا پٹنم. اس وقت انگریز نے کہا کہ سلطان ٹیپو سلطان ہم تم کو جو چاہے دینے کے لیے تیار. تم کو عورت چاہیے, لو عرب, میں تمہیں یورپ کنٹریز کی خوبصورت عورتیں تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن تم ہمیں اپنی زمین دے دو, ہم سے ہاتھ ملا لو. ٹیپو سلطان نے کہا کہ میرے نبی نے ایک جملے میں کہا تھا عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کو کہ ابو جہل, عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ, اے مکہ کے گروگن ٹالو, تم ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو, دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو, میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, میں نبوت کا کام کرتا رہوں گا. میں محمد کا دیوانہ ہوں, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد کی اطاعت کرتا ہوں, اور غریبوں کے ساتھ میں بہتر برتاؤ کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے. میں وہی جواب تمہیں بھی دیتا ہوں کہ تم میری ایمان کو نہیں بدل سکتے, تم کچھ بھی کر لو. جب انگریز نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان نہیں بدلنے والا تو فوراً میر صادق سے ہاتھ ملایا. میر صادق بھی ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے ٹیپو سلطان کے. تو ٹیپو سلطان کے پرسنل اسسٹنٹ سے ہاتھ ملا کر جنگ شروع ہوتی ہے. بہت بری طریقے سے ٹیپو سلطان شہید کیے جاتے. اس وقت کا جنرل ہارس جو کمانڈر ان چیف تھا, وہ ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے دنیا والو, بھارت والو سنو, میں آج سے فرام ناؤ اینڈ فرام ٹوڈے, آج اسی وقت سے آئی ایم امپیرر آف انڈیا, میں بھارت کا بادشاہ بن گیا ہوں. کسی نے کہا کیوں؟ کہا کہ بھارت کے بادشاہ بننے میں سب سے بڑا جو چیلنج میرے سامنے تھا, ایک شیر, اس دیش کے ایک شیر کو میں نے شہید کر دیا. اور وہ شیر کون؟ ٹیپو سلطان تھے, جن کی لاش پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا تھا. تو غداری کی کس نے؟ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ. اس کے ساتھ تو کیا ہی کیا, لیکن اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ. وہ ایمان جس سے بڑی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے, جس سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے, اس ایمان کو بیچ دیا. جس ایمان کی اشاعت کے لیے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے, اس ایمان کا جنازہ نکال دیا میر صادق نے انگریز کے سامنے میں. آپ الیکشن آنے والا ہے بنگال میں, آپ کے جھارکھنڈ میں بھی آیا, بہار میں بھی آیا, میں الیکشن میں تھا, میں تھا الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے. میں جانتا ہوں کہ الیکشن کے اندر کیا ڈیلنگ ہوتی ہے, کیا باتیں کہاں پر ہوتی ہے. پیسوں کا کھیل الیکشن کے اندر ہوتا. کسی کا 1 ووٹ ہے تو 500 دے دیجئے تو وہ آپ کا ہو جاتا. اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں مسلمانوں.
آپ کسی کو بھی ووٹ ڈالو، یہ آپ کا بیسک ادھیکار ہے، لیکن پیسے ڈال کر ووٹ ڈالتے ہو کسی کو تو گویا آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو۔ میر صادق نے اپنے ایمان بیچ دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ ارے دیکھو مولانا صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ آر ایس ایس کے بھائیوں، پتا چل گیا کہ آپ آر ایس ایس کے بھائی ہیں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں اسلامک شریعت کو فالو کرتا ہوں، غلط بیانی، جھوٹ، فریب ہم نہیں کر سکتے، چاہے تم ہمیں جلا دو، چاہے تم ہمیں بھسم کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں مولانا؟ کہا اس لیے میں نے اس لیے حقیقت بیان کی، بھلے ہی تھے مسلمان میر جعفر بھی اور میر صادق بھی، لیکن انہوں نے غلطی کی تھی تو غلط ہم نے کہا، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا آپ غلط کو غلط کہہ سکتے ہو؟ آپ بتا سکتے ہو غلط کو غلط؟ اور ہمارا تعلق میر جعفر سے، میر صادق سے نہیں ہو سکتا، ہمارا تعلق ہم اولاد حضرت آدم کی ہے، اور دیوانے اور شریعت کو ماننے والے قرآن کے ہیں، شریعت کے ہیں، شریعت کے متوالے ہیں، قرآن کے ہم لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ ہم میر جعفر سے، میر صادق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اتنا تھا کہ وہ مسلمان تھا، کلمے کو مانتا تھا، لیکن کلمہ بیچ گیا، وہ ایمان کا سودا کر گیا وہ۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس نے غداری کی تھی، اس نے بےایمانی کی تھی، میں مرتے دم تک کہوں گا، میں کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کر